بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 55۔ غزوہ تبوک سے واپسی اور تبوک میں نہ جانے والوں کا معاملہ اور سن 9 ہجری کے واقعات آج کے درس کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے رجب کے مہینے میں روانہ ہوئے تھے، اور جب آپ واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اس سفر میں تقریباً 50 دن لگے۔ 20 دن آپ نے تبوک میں قیام کیا اور 30 دن کا سفر تھا جو آنے جانے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی خود آپ نے شرکت فرمائی۔ تبوک میں جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینے کی طرف روانگی شروع کی۔ راستے میں حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ایک مقام سے آپ گزر رہے تھے، باقی لشکر نشیبی علاقے میں تھا، کہ کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان کو پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھگا دیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام ان کو بتلائے، اور جس کی وجہ سے ان کا لقب صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے رازدار حضرت حذیفہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو مدینے کے منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب مسجد مدینہ منورہ پہنچ کر احد پہاڑ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لے کر گئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد لوگوں کی خیر و خیریت دریافت کرنے لگے۔ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی جس کا ذکر ہوا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آنے کی دعوت دی کہ جو ہم نے مسجد بنائی ہے آپ اس میں افتتاح کیجئے، نماز پڑھیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی کہ یہ صرف نام کی مسجد ہے اور منافقین کے مقاصد کچھ اور ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے ڈھانے کا حکم ملا اور اس کے نشانات کو بالکل ختم کرنے کا حکم ملا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، ان میں پھوٹ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مورچہ فراہم کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی، اس کے لیے ہم نے حکم دیا کہ وہ مسجد کو ڈھا دے اور اس کو ختم کر دے۔ مدینہ منورہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو جو لوگ شرکت نہیں کر سکے تھے، نہیں گئے تھے، پیچھے رہ جانے والے، وہ لوگ آنے لگے۔ 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جن کے ساتھ عذر تھا، انہوں نے آ کے اپنا عذر بیان کیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے عذر قبول کیا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس عذر نہیں تھا اور بغیر عذر کے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی۔ ان میں کچھ تو منافقین تھے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آئے اور جھوٹے اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سب کچھ کے واقف ہونے کے آپ نے خاموشی اختیار کی اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن ان پیچھے رہ جانے والوں میں 3 ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو بالکل مخلص تھے، صاحب ایمان تھے، لیکن وہ شرکت نہیں کر سکے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، یہ مخلص مسلمان تھے جو ارادہ کر چکے تھے کہ ہم جائیں گے، لیکن بس جاتے جاتے رہ گئے، اور اتنے اس درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے، اس وقت میرے پاس تازہ اونٹنی تھی۔ میں نے سوچا کہ 1-2 دن کے بعد جب میں نکلوں گا تو آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ یہی سوچتے سوچتے میں رہ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔
منافقین نے جھوٹے عذر پیش کر کے جان چھڑانے لگے، اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں غزوے سے پیچھے رہ جانے کے بعد جھوٹ بول کر مزید گناہ کروں۔ میں نے حاضر ہو کر سچ بتلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، ان تینوں کے ساتھ، اور نہ ہی کسی قسم کا تعلق رکھے گا، یہاں تک کہ اس درمیان میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد ایک نیا حکم آیا کہ ان کی بیویوں سے بھی کہو کہ ان سے الگ ہو جائے۔ وہ بھی الگ ہو گئی، بالکل تن و تنہا ہو گئے۔ 50 دن تک ہم 3 آدمی کسی نے کوئی ہم سے کلام نہیں کیا، نہ کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا، اور باوجود زمین اپنی کشادگی کے وہ ہم پر تنگ ہو گئی۔ 50 دن کے بعد ایک منادی پکارتے ہوئے آیا، یا کعب ابن مالک ابشر، کعب ابن مالک تمہیں مبارک ہو۔ تمام صحابہ کرام آ کر خوشخبریاں دینے لگے اور گلے ملنے لگے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری توبہ قبول کرنے کی مبارکباد دی، اور یقیناً یہ دن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا کہ اللہ پاک نے ان کی خطا اور ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ غزوہ تبوک کے جو نتائج تھے، جزیرۃ العرب کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت طاقتیں تھیں، جو کچھ امیدیں لگائی ہوئی تھی، تو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد وہ امیدیں بھی ختم ہو گئی، دم توڑ گئی۔ اور اسی موقع پر جو ہے منافقین کا جو سردار تھے عبداللہ ابن ابی، اسی سال اس کا انتقال بھی ہوا، اور اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا۔ سورہ توبہ کے اندر جس کا ذکر ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار پڑھیں تب بھی اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اسی سال اس کا انتقال ہوا۔ سن 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اور سن 9 ہجری کے جو دیگر واقعات تھے اس میں زکوٰۃ کے عاملین کا تقرر ہوا، اور اسی طریقے سے سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور اسی طریقے سے منافقین کے سردار کا بھی ذکر ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ اسی طریقے سے سن 9 ہجری کے واقعات کے اندر بعض دیگر حدود کے واقعات بھی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ایک خاتون سے برائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مدینہ منورہ میں حد جاری کی، یہ واقعہ بھی سن 9 ہجری کا ہے، جو سن 9 ہجری میں یہ واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد جو آگے اسی سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ روانہ کیا کہ لوگوں کو حج کے احکام اور حج قائم کرنے اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں امیر حج بنا کے سن 9 ہجری میں ذیقعدہ یا ذی الحج میں روانہ فرمایا، اور آپ نے جا کے اس سال حج ادا کیا۔ اس کے بعد جو آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔